یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، جھوٹ نیچے لے آئے، خواب میں دیکھا۔ سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ترین 5 پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک، کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور وہ جل کر راکھ ہو گیا پہاڑ، اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹلی اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ فضائل اعمال پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے حصہ فضائل قرآن صفحہ نمبر 241 پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت کی، اور میں نے پوچھا کہ کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا تقرب حاصل کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ذریعے سے۔ انہوں نے پوچھا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ فرمایا کہ سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، یعنی دونوں صورتوں میں تمہیں قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ اس واقعہ کو لے کر غیر مقلدین اور انجینئر مرزا فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اعتراض ان اعتراضوں میں سے ایک ہے کہ جو انجینئر مرزا نے غیر مقلدین کی کتابوں سے چوری کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس اعتراض کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس میں 3 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعہ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آیا کہ حضرت نے اپنی طرف سے لکھا ہے یا پہلے زمانے کے بزرگوں میں سے کسی نے اپنی کتاب میں نقل کیا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں اللہ جل شانہ کا دیدار ممکن ہے یا نہیں؟ اور تیسری بات ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کس طرح کی جائے، سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد کا جو واقعہ نقل کیا ہے، یہ پہلے کئی بزرگوں نے نقل کیا ہے۔ ان میں ایک مشہور محدث امام ہیں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مناقب الامام احمد۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں اس واقعہ کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے اس واقعہ کی سند ہے اور متن ہے۔ عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ فرماتے تھے رأیت رب العزت عز وجل فی المنام فقلت یا ربی ما افضل ما تقرب به المتقربون الیک فقال کلامی یا احمد قال قلت یا رب بفہم او بغیر فہم قال بفہم و بغیر فہم۔ مناقب الامام احمد صفحہ نمبر 583۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ محدثین نے اپنی کتابوں میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ جو لوگ چاہے وہ غیر مقلدین ہو یا انجینئر مرزا ہو، ان کو چاہیے کہ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ان حضرات پر اعتراض کریں جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس واقعہ کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انجینئر مرزا سے ہم کہتے ہیں کہ یزید کی مذمت کے لیے تو امام ابن الجوزی کی ایک کتاب کا بہت زیادہ حوالہ دیتا ہے، تو اسی ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری کتاب میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ ذرا اپنے شاگردوں کو یہ واقعہ بھی پڑھ کر سنا دیا کرو۔ ہاں، اور غیر مقلدین سے ہم کہتے ہیں کہ تم ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کو محدث مانتے ہو، تو مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ان پر اعتراض کرو تاکہ تمہاری انصاف پسندی کا پتہ چل سکے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو بلا سند نقل نہیں کیا، بلکہ سند کے ساتھ نقل کیا، اور اس روایت کی سند پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس واقعہ سے ہم کسی حکم شرعی کا اس بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کو بطور ترغیب کے نقل کر رہے ہیں تاکہ سننے والا
اللہ جل شانہ کے کلام پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے۔ اور جب کسی روایت کا تعلق ترغیب و ترہیب کے ساتھ ہوتا ہے تو محدثین کا واضح اصول ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واضح قول موجود ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی الکفایہ میں، اس کے علاوہ بھی بے شمار محدثین کا قول ہے کہ احکام کی روایات کی سندوں کی خوب پرکھ کی جائے گی، جبکہ جن روایات کا تعلق فضائل ترغیب و ترہیب کے ساتھ ہے ان میں سند کا ہونا کافی ہے، سند پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس واقعہ پر بھی ہم زیادہ بحث نہیں کریں۔ اور دوسری چیز ہے خواب میں اللہ جل شانہ کا دیدار ہونا۔ یاد رکھیں کہ خواب میں اللہ جل شانہ کا دیدار ممکن ہے۔ بعض کم عقل لوگ، جن میں ایک انجینئر مرزا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ جل شانہ کی زیارت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوتی۔ قرآن پاک میں ان کے بارے میں ذکر ہے کہ ان سے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یاد رکھیں کہ اس واقعہ کی تردید میں اس آیت کو پیش کرنا ان لوگوں کی بے عقلی ہے۔ وہ اس طرح کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ میں اللہ جل شانہ کے دیدار کا ذکر خواب میں ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں دیدار کی نفی حالت بیداری میں ہے، اور حالت بیداری کا معاملہ اور حالت خواب کا معاملہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہوتے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے صبح اٹھ کر کہ میں ساری رات مدینے پھرتا رہا، اس کا بھائی کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم تو ساری رات چارپائی پہ لیٹے رہے۔ اب بظاہر دونوں کی باتوں میں تضاد ہے، حقیقتاً تضاد نہیں ہے، کیونکہ جس نے کہا میں رات مدینے پھرتا رہا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں خواب میں مدینہ پھرتا رہا، اور دوسرے آدمی کا مطلب یہ تھا کہ جسمانی اعتبار سے تو اپنے بستر پر تھا، چارپائی پر تھا۔ تو جب پہلا آدمی خواب کا لفظ بول دے گا تو دوسرے آدمی کا اعتراض بالکل صفر ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح حضرت امام احمد کے واقعہ کے خلاف اس آیت کو پیش کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اس میں نفی حالت بیداری کی ہے، جبکہ اس روایت میں اس بات خواب کی حالت کا ہے۔ اور عقلاً خواب میں اللہ جل شانہ کا دیدار ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ ہو سکے۔ بے شمار احادیث کی کتابوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ تو اگر یہ ناممکن ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت کیسے کر لی؟ تو لہٰذا امام احمد کے واقعے کو رد کرنے کے لیے اس آیت کا سہارا لینا بالکل غلط ہے۔ باقی اس واقعہ کو امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ غیر مقلدین کے بہت بڑے محدث ہیں، عالم ہیں، ارشاد اللہ قصری صاحب، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مقالات، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 305 ہے۔ انہوں نے حضرت امام ابن الجوزی کے حوالہ سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ آپ صفحہ نمبر 305 دیکھیں، امام احمد نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رب ذوالجلال والاکرام کو دیکھا تو عرض کیا ہے میرے رب، ساری بات آگے تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اور آخر میں انہوں نے 2-3 باتیں لکھی ہیں بڑی زبردست ہے۔ خواب بلا شبہ حجت شرعیہ نہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں لیکن یہ خواب ایسا نہیں جس سے کسی قطعی نص کی مخالفت ہوتی ہو، یعنی یہ ایسا خواب نہیں ہے جو قرآن کی کسی واضح آیت یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے مخالف ہو، اس لیے جس قدر ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ تو ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں کہ اپنی لمبی لمبی زبانیں مولانا ذکریہ سے ہٹا کر ارشاد الحق قصری صاحب کی طرف بھی ذرا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ تم واقعی انصاف پسند لوگ ہو۔ باقی تمہارا یہ کہنا کہ خواب میں انہوں نے اللہ جل شانہ کو کیسے دیکھ لیا، اس پر بطور پکی کہ ہم آپ کو ایک حوالہ دکھاتے ہیں جو آپ کے عالم زبیر علی زئی غیر مقلد نے لکھا ہے۔ یہ دیکھو، انہوں نے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر
3235 اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی انہوں نے یہ بات بتلا دی کہ خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کو دیکھا ہے، یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ آگے پھر انہوں نے ایک تبا تابی کا ذکر کیا ہے، یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہاں جی چلو مان لیتے ہیں کہ خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن صرف نبی کو ہو سکتا ہے، نہیں، کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے بطور ثبوت کہ یہاں پر رقبہ بن مسکلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ثقہ تبا تابعی ان کا ذکر کیا ہے، رأیت رب العزت فی المنام فقال، کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اپنی عزت کی قسم میں سلیمان التیمی رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین ٹھکانہ عطا کروں گا۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک بڑے محدث جو متشدد طبیعت کے آدمی تھے ابن حبان، ان کا حوالہ دیا ہے، کتاب الثقات لابن حبان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 301، اور آگے لکھا وسندہ صحیح۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، ایک بزرگ کو، اللہ والے کو خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی۔ لہذا یہ کہنا کہ خواب میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا بالکل غلط ہے، اور یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ خواب میں صرف نبی ہی اللہ کو دیکھ سکتا ہے، نہیں، یہ تبا تابعی آدمی ہے، اس نے دیکھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ اس کے لیے تسلیم کرتے ہیں، ایسے ہی آپ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی تسلیم کر لو۔ اچھا، اور اگلا ان لوگوں کا اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی کہ قرآن پاک تو اللہ نے نازل کیا ہے کہ تاکہ اس کو سمجھا جائے، بالکل صحیح بات ہے، قرآن پاک کے کئی حق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے قرآن پاک پر ایمان لانا، اور دوسرا کیا قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھنا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک پر عمل کرنا، اور قرآن کی تعلیم آگے پہنچانا، یہ سارے قرآن پاک کے حق ہیں۔ ایک حق کو بنیاد بنا کر دوسرے حق کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن سمجھے گا کون؟ جو قرآن پڑھے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا بھی چاہیے اور قرآن پاک سمجھنا بھی چاہیے، اور جب تک آپ قرآن پاک سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اس سے پہلے آپ قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ جیسے ہمارے چھوٹے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اب وہ قرآن پاک کا معنی مفہوم نہیں سمجھتے، تو کیا ہم ان بچوں سے یہ کہیں کہ چونکہ تم قرآن پاک کا معنی نہیں سمجھتے لہذا تم قرآن پاک کی تلاوت نہ کیا کرو؟ نہیں، یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ میں قرآن پاک کی تلاوت یہ ایک الگ عبادت ہے، اور قرآن پاک کو سمجھنا یہ ایک الگ عبادت ہے۔ لوگوں کو قرآن پاک سمجھنے کے بہانے یا اس کے پیچھے لگا کر قرآن کی تلاوت سے روکنا یہ بالکل غلط ہے۔ آپ یہ ترغیب دے سکتے ہیں ابھی قرآن پاک کو سمجھو، بہت اچھی بات ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف قرآن کے الفاظ رٹنے سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو آدمی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2910۔ اب اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب بتایا ہے۔ اس سمجھ کر پڑھنے سے بتایا ہے بغیر سمجھے؟ ہم کہتے ہیں یہ حدیث مطلق عام ہے، دونوں صورتوں میں 10 نیکیوں کا اجر ہے، سمجھ کر پڑھو تب بھی، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز سکھاتے ہوئے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے تو کھڑا ہو، تکبیر کہہ، اور پھر قرآن پاک پڑھ جو تجھے یاد ہے۔ یہاں پر اس بات کی قید نہیں لگائی کہ قرآن کا وہ حصہ پڑھ جو تجھے یاد بھی ہو اور جس کا تو معنی مفہوم بھی سمجھتا ہو، نہیں، بلکہ سیدھا صاف فرما دیا کہ جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھو۔ تو نماز کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کا معنی مفہوم نہیں جانتے، وہ بھی نماز میں قرآن پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں، وہ بھی قرآن کا معنی مفہوم نہیں جانتے، تو ان کا کام کیا ہے؟ قرآن پاک کو سننا۔ تو قرآن پاک کا مطلوب تو یہی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، لیکن سمجھنے سے پہلے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ قرآن کو سمجھنا الگ عبادت ہے، اور قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ ایک الگ عبادت ہے۔ اگر آپ یہ کلیہ بنا دیں کہ یار ایک آدمی کو قرآن کا معنی مفہوم سمجھ نہیں آتا، اس کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض باقی آیات کو چھوڑیں،
سب سے پہلے حروف مقطعات پہ ہوگا، کیونکہ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کا معنی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اب یہی اعتراض ملحدین بھی کرتے ہیں کہ تم مسلمان لوگ قرآن پاک کے ایسے حروف کو بار بار پڑھتے ہو، دل لگا کے پڑھتے ہو اور پڑھنا ثواب سمجھتے ہو، جن کا معنی، جن کا مفہوم، جن کی تشریح، جن کی توضیح تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ہم ان سے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا معنی مفہوم سمجھ آئے نہ آئے، ہم پھر بھی ان کی تلاوت کریں گے۔ کیوں؟ ہم تلاوت کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد کا واقعہ ایک حدیث کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ وہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو تب بھی ثواب ہے، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن، فرمایا کہ تم اللہ کا قرب سب سے بڑھ کر جس چیز سے حاصل کر سکتے ہو وہ چیز ہے جو اللہ سے نکلی ہے، یعنی قرآن پاک۔ رواہ الحاکم وصححہ ابو داود فی مراسیلہ عن جبیر بن نفیر۔ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو پہلے نقل کیا ہے، تو اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو تب بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔